بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عیسائی عورت کا نہایت خوبصورت واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وہاں ان قافلے والوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ ان میں سے ایک سرخ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے چند دینار بتائے۔ سودا طے ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سیر کرتے کرتے ادھر آ گیا، اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، لیکن تمہارا اونٹ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ مجھے دے دو، میں شہر جا کر وہاں اپنے غلام کے ہاتھ اس اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا۔ قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پکڑا اور چل دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو وہ قافلے والے آپ کو دیکھتے رہے۔ جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو سب لوگ ہوش میں آئے، کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ وہ آپ کے حسن میں کھو گئے تھے۔ ان کا سردار کہنے لگا یہ جو آدمی اونٹ لے کر گیا ہے، کیا اس سے کسی نے اس کا پتہ پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا معلوم وہ قیمت لے کر نہ آئے، ایک انجان شخص کو اونٹ دے دیا۔ ایک شخص کہنے لگا جب وہ باتیں کرتے تھے تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس منظر میں کھویا ہوا تھا۔ دوسرا شخص کہنے لگا جب وہ مسکراتے تھے تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ تیسرا شخص کہنے لگا میں تو ان کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، ہم تو ان کے حسن و جمال میں کھو گئے تھے۔ ایک شخص کہنے لگا تم لوگ اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو دکھا کر قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا ہے تو کب سے خاموش بیٹھی خیمے کے اندر سے سردار کی بیوی نے پردہ ہٹایا اور سب سے مخاطب ہو کر بولی خبردار، اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ اونٹ کی قیمت نہ لے کر آیا تو مجھ سے لے لینا۔ سب نے کہا اچھا تو تم اسے جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو سب کہنے لگے تو پھر ضمانت کیوں لے رہی ہو جب جانتی بھی نہیں ہو؟ وہ عورت کہنے لگی جب تم سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کا ایسا مبارک اور روشن چہرہ ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول نہیں سکتے۔ تھوڑی دیر گزری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے اور کہنے لگے کہ کون ہے وہ جس سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ قافلے والوں نے کہا ہم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہنے لگے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجور آپ کے لیے بھیجی ہیں اور اونٹ کی قیمت قافلے والوں کو دی۔ قافلے والے کہنے لگے قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے اور وہ کون ہے؟ غلام کہنے لگے وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جنہیں اللہ نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا بھی نبی بنایا ہے۔ وہ ختم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ سارا قافلہ اٹھا اور پورا قبیلہ سب مدینہ منورہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے اور سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تجارت کرنے گئے تھے لیکن وہاں سارا کے سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان کے چمکتے چہرے پر نظر ٹھہرتی نہ تھی اور میرے میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کے پاؤں دیکھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں سے لمبا تھا۔ وہ کئی عرصے بعد فرماتی ہیں کہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے والی انگلی کا حسن میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، میں آج بھی اس میں کھوئی ہوئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جن کے پاؤں کا حسن اتنا ہے تو ان کے چہرے کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ان کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ اگر آپ کو بھی ہے تو کامنٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ اگر آپ اور بھی اس طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔